موجود نے فرشتیاں نے اس کلام اللہ دی گلوں سن کے اس امت واسطے کر کے کیا جے مبارک دے کلمات آکے جب اللہ نے کلام پڑھی فرشتیاں نے سنی تو فرشتے آتے نے طوبی لامت وہ امت کتنی خوش نصیب اور مبارک دی مستحق ہے جس نے اللہ تیری ایک کتاب نازل ہو سی اور انہیں ایک کتاب مل سی طوبی لألسنۃ تتکلم بہذا وہ کتنی خوش نصیب زبانہ ہو سن کہ اللہ جڑیاں تیری اس کلام نال بول سن اور اس کا تکلم کر سن اور طوبی لأجواف کتنے وہ اچھے دل ہو سن مبارک دے لائق وہ دل نے کہ جنہ دلوں دے اندر اللہ جی یہ تیری کتاب ہو سی اور وہ اساں سنبھالے ہو سن اور پڑھدے ہو سن یہ اللہ کے فرشتیاں نے اس وقت مبارک کے کلمات آکے کہ خوش نصیب امت ہے نا کہ جس اللہ نے اتنی عظیم کتاب نصیب فرمائی ہے پھر اساں پڑھنا تے سننا بھی نصیب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو دعا ہے کہ رب کائنات ہمیشہ اساں اسی طرح اپنی مساجد رمضان المبارک ہو گئی یا دوسرے مہینے ہوں آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خصوصاً رمضان المبارک کے اندر یہ تراویح کا نظام اور نال قرآن کریم کے پڑھنے سننے کا نظام یہ اللہ نے صرف اس امت کا نصیب فرمایا ہے اس واسطے کر کے اس سے اللہ کا جتنا بھی اسی شکر ادا کرا یہ پھر بھی تھوڑا ہے اس کے ذریعے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ روزہ اور رات کی تراویح کا قرآن سننا سنانا تراویح پڑھنا اس کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جو بندہ بھی روزہ رکھنا ہے ایمان ہے اور اللہ کی رضا اور اس کو ثواب حاصل کرنے واسطے روزہ رکھنا ہے تو اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه اس نے اللہ پہلے گناہوں کو معاف فرما چھوڑے اور اسی طرح فرمایا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا جڑا بندہ رات دی رمضان دی قیام کرنا ہے تراویح دا فرمایا کہ وہ بھی ایماندار ہے اور نال اللہ رب العزت کو اجر و ثواب اور اس کی رضا مقصود ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبی اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ قرآن پاک اور یہ روزہ بندے واسطے کر کے دوئے سفارش کر سن قرآن اللہ نے کہ کرنی ہے کہ یا اللہ تو اس بندے معاف فرما اسی طرح روزہ اللہ نے دربار میں کھڑا ہو کے فرماسی مالک الملک میں تیرا حکم ہوں اس بندے نے تیرے حکم سمجھ کے دن پیاس برداشت کی تھی بھوک برداشت کی تھی اپنی جائز خواہشات نفسانیت بھی کنٹرول کر کے رکھا اللہ نے تیرا حکم اس نے تیرے حکم پورا کیتا ہے میں تیرے سامنے درخواست کرنا ہوں کہ اللہ تو اس بندے دے معافی فرما دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روزے دی اور اسی طرح قرآن پاک کی سفارش اللہ قبول کر کے بندے معاف فرما دے ایک سعادت ملی ہے آج 26ویں رات 26 تراویح ہو چکی ہے اب باقی خدا جانتا ہے 4 باقی نے یا 3 باقی نے تو قرآن پاک کی تکمیل ہو گئی ہر جگہ ہر مسجد کے اندر جتنے جتنے مسلمان نے یہ سلسلے جاری ہیں لیکن تراویح کی نماز رمضان المبارک کی آخری رات تک ہے یہ نہیں کون قرآن مکمل ہو گیا تو تراویح کی بھی چھٹی ہو تراویح آخر رات تک ہے اور روزہ بھی جب تک ہے تو تراویح بھی ہے اس کا اہتمام کرنا اور پھر چونکہ جو راتیاں باقی نے انہوں کے اندر 2 راتاں ایسیاں موجود ہیں جو طاق ہیں
کل کی 27 رات اور پھر اس کے بعد 29 رات، یہ 2 راتاں تاج نے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت انہاں دے اندر ہی کوئی رات تاج جڑی ہے لیلۃ القدر بھی بڑھائی ہوئے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن پاک نے بھی یہ دسیا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کی عبادت جو ہے دوسرے دن اور راتاں کے مقابلے دے اندر 1000 مہینے کی عبادت کا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ بات موقع کدے کدے آنے آنے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے سال اساں روزے نصیب ہو سن نہ ہو سن، یہ راتاں یہ تراویح یہ قرآن کا سننا نصیب ہو سی کہ نہ ہو سی۔ تو جتنے دن باقی ہے اپنی پہلیاں کمیاں کوتاہیاں اگر ہوئیاں نے اور یقیناً ہوندیاں نے، انہاں دے واسطے کر کے بھی پورا کرنے سے کر کے انہاں راتاں اور انہاں دنوں دے اندر اللہ کی طرف توجہ اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد، انہاں عبادات کی پابندی، اور آئندہ رمضان المبارک کے ختم ہو جانے کے بعد بھی عزم کر لینا ہے کہ جو اللہ تیرے فرائض ہیں انہاں دے اندر کوتاہی نہیں کرنی۔ مسجد کا احترام، مسجد کی آبادی، نمازاں دے نال، قرآن پاک کی تلاوت نال، قرآن پڑھنے نال پڑھانے نال، اصل آبادی مسجد کی یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تہاڈا سننا، حافظ صاحبان کا پڑھنا اپنے دربار میں قبول منظور فرمائے۔ بس اسی پہ اسی دعا کرنے ہاں، اللہ رب العزت سارے خیر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔